بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه الطاهرين أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما الحياة الدنيا لعب ولهو، وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم. إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم. ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله، فمنكم من يبخل، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. صدق اللہ العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رحمة للعالمین وعلى آلک واصحابک یا شفیع المذنبین. انتہائی واجب الاحترام دوستو، بھائیوں، عزیز بچوں، بہنوں اور بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ، اللہ پاک کے فضل و کرم سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر عنایت سے اور آپ بھائیوں کی، بچوں کی، بیٹیوں کی دعاؤں کا صدقہ الحمدللہ کام ٹھیک چل رہا ہے، اور میں دعا گو ہوں آپ کے لیے. اللہ پاک آپ کو بھی اسی طرح خوش و خرم رکھے اور ہر بیماری سے محفوظ رکھے. آمین. یہ اس کا کرم ہے، تھوڑے وقت کے لیے صحیح، لیکن اللہ کا قرآن سننے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں. اور یہ بٹھانا نہ تو آپ کے بس میں ہے نہ میرے بس میں ہے. بٹھانے والی تو وہ ذات ہے، توفیق تو وہاں سے ملتی ہے. ہمارے لن ترانیاں تو ہیں کہ میں نے یہ کر دیا تو میں نے یوں کر دیا تو میں نے یا کر دیا، کرتے ہیں، لیکن کر کچھ نہیں سکتے. سب کچھ وہی کرتا ہے اور وہی کراتا ہے.
ایک بات بار بار سناتا ہوں، آپ کو یاد ہو جائے گی۔ رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ جس زمانے میں کسی کے گھر میں ملازمہ تھی تو رات کو تہجد پڑھا کرتی، تو دعا مانگتی، یا اللہ جو تجھے مجھ سے محبت ہے اس محبت کا واسطہ مجھ پہ کرم کر دے، اس گناہ گار بندی کو بخش دے۔ ایک دن صاحب خانہ نے آنکھ کھل گئی تو آواز اس کی سن لی، تو وہ غصے سے آپے سے باہر ہو گیا۔ اس نے کہا، رابعہ کیا کہہ رہی ہو؟ جو اللہ کو تجھ سے محبت ہے؟ کیا مانا؟ بات سمجھ نہیں آئی تیری مجھے۔ اس نے کہا، صاحب بہادر سمجھ کیوں نہیں آتی؟ اگر اسے مجھ سے محبت نہ ہوتی تو میں مصلی پر نہ ہوتی تو بستر میں نہ ہوتا، یہ اس کی محبت ہے، میں یہاں بیٹھی ہوں۔ تو بھائی ہم لوگ جو آدھے گھنٹے کے لیے بیٹھتے ہیں قرآن سننے کے لیے، ہم تھوڑی بیٹھتے ہیں، وہ بٹھانے والا میں بٹھاتا ہے۔ اور اللہ جانتا ہے کہ ہر روز میں سوچتا ہوں کہ آج کی آیات کیا خوبصورت آیات ہیں اور کیا خوبصورت معانی و مفاہیم ہیں، لیکن میری حیرت کی انتہا نہیں رہتی کہ اگلے دن اس سے بھی بہتر ہوتی ہیں۔ آج کی آیات بھی بڑی قابل غور، قابل توجہ اور قابل عمل بھی ہیں۔ ہاں، ہم نہ کرنا چاہیں یہ الگ بات ہے۔ ارشاد ربانی ہے، یہ سورہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کا نمبر 47 ہے، 47 سورت کا، اور سپارہ نمبر 26 ہے۔ آیات ہیں 3 آج، 36، 37 اور 38، اور سورت محمد ختم۔ 3 آیات ہیں، لیکن انتہائی قابل غور ہیں، یقین کریں آپ۔ تو آپ ترجمہ سماعت فرمائیں گے نا، اور ہلکی پھلکی حدیث کی روشنی میں۔ لوگ تو کہتے ہیں نا جی، یہ سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہوئے قرآن و حدیث، وہ قرآن و حدیث نہیں بیان کرتے، وہ کہ پتہ کیا کرتے ہیں؟ تاریخ بیان کرتے ہیں۔ قرآن صرف اللہ کی اس میں آیات لکھی ہوئی ہیں، اس کو قرآن کہتے ہیں، اور سینگ آف رسول اللہ، حدیث نبی کے منہ سے نکلتی ہے۔ باقی لڑائی جھگڑے تو تاریخیں ہیں ساری، اس کا تو حدیث سے کیا تعلق ہے، یہ قرآن سے کیا تعلق ہے؟ تو جھوٹ بولتے ہیں یہ لوگ۔ ہاں، بخاری و مسلم کی جو حدیثیں صحابی نے روایت کیا، نبی نے فرمایا، اس کو حدیث کہتے ہیں۔ یاد رکھنا یہ میری باتیں کام آئیں گی آپ کے۔ باقی اس کے نیچے تو تاریخ ہے، تاریخ کبھی جھوٹی بھی ہوتی ہے، کبھی سچی بھی ہوتی ہے۔ جو محبت کرنے والے لوگ ہیں وہ کچھ اور بیان کریں گے، جو دشمنی کرنے والے لوگ ہیں وہ کچھ اور بیان کریں گے۔ ہر زمانے کے میں یہی ہوتا ہے، میرے بھی اور آپ کے بھی کئی دشمن ہیں، کئی سجن ہیں۔ سجن تعریفیں کرے گا، دشمن کہے گا چھوڑو یار، یہ تو ایسے ہی ہے۔ تو یہ تاریخ ہے، تو تاریخ کو حدیث سے نہ ملایا کریں آپ۔ یہ سوشل میڈیا پہ بڑے بڑے بازیگر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو چکر دیتے ہیں یہ لوگ، لیکن آپ سمجھ جایا کریں کہ یہ چکر دے رہا ہے ہمیں، چکری ہے یہ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا، روایت کیا، سرکار نے فرمایا، یہ حدیث ہے۔ حضرت مولا علی شیر خدا کی بی بی عائشہ کی لڑائی ہو گئی، حدیث میں لکھا۔ کون سی حدیث میں بھائی؟ اس کا حدیث سے کیا تعلق ہے؟ حدیث تو رسول اللہ کی ہوتی ہے نا، وہ تاریخ ہے، تو ہمارا تاریخ سے کوئی تعلق نہیں۔ جو بزرگ گزر گئے ان کے لیے دعا، یہ میرے رب کا حکم ہے۔ ہمارا فیصلہ کرنا، جھگڑوں کا فیصلہ کرنا، یہ ہماری ڈیوٹی ہے ہی نہیں۔ یہی تو قیامت خیزی ہے جو امت کے اندر تفرقہ و انتشار پھیلتا ہے، کہ ہم اپنی ڈیوٹی تو کرتے نہیں ہیں۔ مجھے ایک بندے نے رکا دے دیا مسجد میں، بڑی خوبصورت بات ہے، کہتا جی حضرت یوسف علیہ السلام کا جو نکاح ہوا تھا زلیخا سے، تو قرآن میں تو لکھا ہوا ہے کہ وہ جناب وہ تو نعوذ باللہ بدماش عورت تھی جی، تو ایک نبی کا نکاح ہو سکتا ہے؟ میں رکا پڑھ کے ایسا، میں نے کہا بھائی میں سرکار دو عالم محمد رسول اللہ کا غلام ہوں، شریعت محمدی کا پیروکار ہوں،
اگر تجھے کوئی اللہ میاں نے دعوت رما بھیجا ان کی شادی کا تو چلا جا، مجھے کیوں پریشان کرتا ہے یار؟ میرا اس سے کیا تعلق ہے؟ میرا کوئی تعلق نہیں ہے کہ شادی ہوئی تھی نہیں ہوئی تھی، ہوئی تھی تو بھی سبحان اللہ، نہیں ہوئی تو بھی ماشاء اللہ، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ پھر ہماری لڑائیاں ساری اسی بات پہ ہوتی ہیں۔ رکا دے دیا مجھے، نور جہاں فوت ہوگی بیچاری، سب نے مرنا ہے۔ رکے میں کیا لکھا تھا کہ مفتی صاحب اس نے کہا ہے کہ یہ جو میں بھول گیا لفظ، آگے پیچھے ہو گیا مجھ سے، کافی دنوں کی بات ہے کہ سر عبادت ہے، موسیقی خدا ہے، تو بتاؤ یہ جنت میں جائے گی کہ جہنم میں جائے گی؟ دیکھو جی اس نے کیا کہہ دیا۔ تو میں نے اس سے بھی یہ کہا تھا بھائی نور جہاں کو تم نے پیدا کیا تھا؟ کہا نہیں۔ تو میں کہا پھر اللہ سے پوچھو اس نے پیدا کیا تھا، مرنے کے بعد اس نے اس کو کہاں رکھا ہے؟ میری کیا ڈیوٹی ہے بھائی اس میں؟ سمجھو ذرا بات کو، یہ ہے بات جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور ہم وہ کتا کان لے گیا، کتے کے پیچھے بھاگ پڑتے، کام نہیں دیکھتے ہم اپنا۔ بھائی ہماری ڈیوٹی ہے کہ نہیں؟ دیکھو تو صحیح پہلے۔ بہت عجیب و غریب قسم کے لوگ ہیں، اللہ جانتا ہے، دکھ ہوتا ہے سارا دن سن سن کر، کلپ بھیجتے رہتے ہیں لوگ۔ چلو اللہ ان کو ہدایت دے، سن لیں۔ اللہ فرماتا ہے، سورہ محمد ہے، 47 نمبر ہے، سپارہ 26 آیات 3 ہے، 36 37 38۔ اللہ فرماتا ہے کہ انما الحیات الدنیا لعب و لہو، یہ دنیا کی زندگی ہے کیا؟ کھیل اور تماشا ہے؟ ہاں۔ فرمایا وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا، اور اگر تم ایمان لے آؤ اور پرہیزگاری کرو۔ سرکار نے فرمایا کہ دنیا تو ملعون ہے، الدنیا جیفا وطالبها کلاب، دنیا تو مردار ہے بھائی، اس کا طلبگار کتا ہے، یہ سرکار نے فرمایا۔ لیکن اللہ کیا فرماتا ہے؟ وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا، اگر تم مان جاؤ اللہ کو، اللہ کے رسول کے باتوں کو مان جاؤ اور پرہیزگار ہو جاؤ، یعنی بچنا شروع کر دو جو فرمانات ہیں ان کے، فرمودات ہیں ان کے، تو فرمایا یؤتکم اجورکم، اللہ تمہیں بڑا ہی اجر دے گا، بڑا ہی اجر دے گا، دنیا میں بھی دے گا، آخرت میں بھی دے گا، مالا مال کر دے گا تمہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم ماننے سے اللہ کیا فرماتا ہے؟ یؤتکم اجورکم، میں تمہاری اجرت عطا کر دوں گا جو بھی تمہاری ہوگی۔ بھلا یسألکم اموالکم، لیکن میں تم سے مال نہیں مانگوں گا، نہ تم سے نہیں مانگوں گا۔ فرمایا کہ اچھا آگے اللہ فرماتا ہے وَإِن يَسْأَلْكُمُوهَا فَيُحْفِكُمْ تَبْخَلُوا وَيُخْرِجْ أَضْغَانَكُمْ، اور اگر وہ مانگ لے اللہ تم سے تمہارے مال، تو پھر کیا کرو گے تم؟ اور مانگے انتہا تک، یعنی سارا ہی مانگ لے تو تم بخل کرنے لگو۔ وَيُخْرِجْ أَضْغَانَكُمْ، تو اللہ تمہارے سینے سے سارا کین اور بغض نکال کے تمہیں بتا دے گا کہ یہ ہے تمہاری حالت، یہ ہے تمہارا عشق، یہ ہے تمہاری عبادت۔ دیکھو نا، اس لیے تو اللہ کریم نے فرمایا کہ میں نے 40% رکھا ہوا ہے کہ 100 روپیہ کماتے ہو تو 2.5 روپے دے دو، 1000 روپیہ کمایا 25 روپے دے دو اللہ کی راہ میں۔ اگر تمہارے پاس ریوڑ کی 120 بکریاں ہیں، کتنی؟ 120، تو ایک بکری اللہ کے نام پہ دے دو، کیا برا ہے؟ اور جیسے کہ پہلے حکم آیا تھا کہ یا رسول اللہ، یہ سوال کرتے ہیں کہ ہم کیا خرچ کریں؟ فرمایا کہ جو ضرورت ہے اس کے علاوہ سارا ہی خرچ کر دو، تو جانیں نکل گئی تھی لوگوں کی۔ تو پھر یہ زکوٰۃ کا مسئلہ آ گیا، اور کتنا ہے یہ نہیں دیتے لوگ زکوٰۃ۔ خواتین میری بہنیں سن رہی ہیں، میری بیٹیاں بھی سن رہی ہیں، بے ایمانی کرتی ہیں یہ۔ اور اگر کوئی مسئلہ پوچھ بھی لیں تو پھر کہتی ہیں کہ ہمارے خامدوں کو نہیں بتانا استاد جی، آپ بزرگ ہیں ہمارے، یہ امانت ہے ہماری، بتانا نہیں ہے میرے خامد کو کہ میرے پاس کتنے تولے سونا ہے۔ او بھائی، خامد سے کچھ نہ چھپایا کرو، گناہ ہوتا ہے۔ خامد تمہارا زندگی کا حصہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے لباس ہے تمہارا، تم اس کا لباس ہو، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ کپڑا پہن لو تو ننگ انسان کا کیا جاتا ہے، چھپا جاتا ہے، اور اتار دو تو بندہ ننگا ہو جاتا ہے۔
تو میاں بیوی تو ایک دوسرے کا لباس ہیں، اس سے کیا چھپانا، نہ چھپایا کرو، گناہ ہوتا ہے۔ بتا دیا کرو کہ میرے پاس اتنا سونا ہے اور یہ تمہارے پیسوں سے بنا ہے، کچھ ماں باپ نے دیا ہے، لیکن یہ میں زکوٰۃ دے، ہو سکتا ہے تمہارا خامد زکوٰۃ نہ دے سکتا ہو، ہیں میرے جیسے کئی خامد ہیں جن کے پاس کچھ نہیں ہوتا، زکوٰۃ ہے ہی نہیں ہمارے اوپر، لیکن ہماری بیگمیں دیتی ہیں زکوٰۃ، ماشاءاللہ ٹھیک ٹھاک زکوٰۃ دیتی ہیں، وہ اللہ دینے والا ہے۔ تو میرے بھائی بات یہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر وہ سارا ہی مانگ لیتا پھر کیا کرتے تم لوگ بھائی؟ 40واں حصہ دیتے ہوئے تو زکوٰۃ ہمیں تکلیف ہوتی ہے، حساب ہی نہیں کرتے ہم لوگ، اور اگر وہ سب مانگ لیتا تو اللہ فرماتا ہے کہ پھر تمہارا بخل باہر آ جاتا، اور ایسا باہر آتا کہ تمہارے اندر سے جو کینہ ہے وہ بھی باہر آ جاتا۔ او یار یہ کوئی زندگی ہے؟ جس طرح وہ حاتم بن سالبہ نے کہا تھا زکوٰۃ تھوڑی ہے، یہ تو تاوان ہے ہمارے اوپر، ہاں یہ کہا تھا اس نے، بڑا غلط ہو گیا تھا اس کا، سارا واقعہ آپ سن چکے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اچھا سرکار دو عالم نے ایک مرتبہ صحابہ سے پوچھا، حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت ہے رضی اللہ تعالیٰ، بخاری اور نسائی کی ہے، آپ نے فرمایا کہ تم میں سے کون ایسا بندہ ہے جو اپنے مال سے زیادہ وارثوں کے مال کی فکر کرے؟ صحابہ نے کیا سمجھے دی بات کو، فرمایا بڑی آسان بات ہے بھئی، ایک مال تمہارا اپنا ہے، ایک مال کی تمہیں حفاظت کی ذمہ داری دی گئی ہے، وہ وارثوں کا ہے، تو تمہارا کنٹرول تو تمہارے مال پہ ہے نا۔ کہاں یا رسول اللہ ہمارے مال پہ ہوگا؟ تو فرمایا تم اپنے مال کی حفاظت چھوڑ کر وارثوں کے مال کی حفاظت کرو گے تو تم عقل مند کہلاؤ گے؟ یا رسول اللہ نہیں۔ تو فرمایا پھر بتاؤ کہ اپنے مال سے محبت کرنی ہے یا وارثوں کے مال سے کرنی ہے؟ کہا یا رسول اللہ اپنے مال سے کرنی ہے۔ تو فرمایا پھر اپنا مال وہ ہے جو تم نے آگے بھیج دیا ہے، اپنا مال وہ ہے جو تم نے آگے بھیج دیا ہے، جیسے سرکار نے بی بی عائشہ صدیقہ سے فرمایا تھا جب تشریف لے گئے تھے مسجد میں بکری ذبح کرنے کے بعد، تو سرکار تشریف لائے تو پوچھا بی بی عائشہ سے، سیدہ وہ گوشت تقسیم ہو گیا؟ کہ جی یا رسول اللہ وہ سارا تقسیم ہو گیا ہے، ایک دستی میں نے بچا لی ہے جو آپ شوق سے کھاتے ہیں۔ فرمایا وہ جو سارا تم نے دے دیا ہے نا وہ ہمارا بچ گیا ہے، یہ جو دستی تم نے رکھی ہے اس کا ہمیں حساب دینا ہے۔ تو یوں کہو کہ جو ہم نے تقسیم کر دیا وہ بچ گیا، اور یہ جو بچ گیا ہے اس کا حساب ہم نے دینا ہے، یہ سرکار فرماتے ہیں۔ تو فرمایا اپنے مال پہ غرور کر، وارثوں کے مال پہ غرور نہ کر، تیرا مال وہ ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری کے پاس جب گیا تھا نا ایک صحابی پہاڑ پہ، تو اس نے کہا جی بابا جی مجھے پتہ چلا کہ آپ کے پاس زندگی کا ایک سیکرٹ ہے، وہ مجھے بتا دو۔ سرکار نے فرمایا کہ اچھا کچھ خدمت کرو، 4 دن میں بتاؤں گا آپ کو۔ تو اسے خدمت کروائی، کوئی 3-4 دن کے بعد مدینہ پاک کے کچھ صحابی ملنے آئے، تو حضرت ابو ذر غفاری نے فرمایا کہ بیٹا جو سب سے اچھا والا اونٹ ہے نا، وہ کوئی بھی ہو، سروائی کا ہو، کچھ بھی ہو، وہ آج ذبح کر کے ان کو بھی کھلا دو، ساتھ والے پہاڑ پہ بھیج دو۔ تو اس بیچارے نے کہا کہ یار یہ بابا جی بزرگ بندے ہیں، ایک جو بختی اونٹ تھا اس میں سب سے طاقتور اور موٹا تازہ، اس کو اگر ذبح کر دو ضائع ہو جائے گا، یہ تو سواری کا اونٹ ہے، مہمانوں کو کھلانا نا۔ تو اس نے ایک اونٹ پکڑ کے ذبح کر کے کھلا دیا۔ تو آپ نے جب ختم چلے ہو گئے سارے، آپ نے پوچھا ہاں بھی بتاؤ بیٹا وہی تم نے اونٹ ذبح کیا تھا جو میں نے کہا تھا؟ کہا نہیں بابا جی وہ تو سواری کا زبردست اونٹ تھا، وہ تو میں نے بچا لیا، وہ دوسرا اونٹ میں نے ذبح کر دیا۔ فرمایا آج بیٹھ میں تجھے زندگی کا سیکرٹ بتاؤں۔ فرمایا مال کے 3 وارث ہوتے ہیں، ایک میں خود، ایک تقدیر اور ایک وارث۔ ایک میں خود، ایک تقدیر، ایک وارث۔ فرمایا اس سے پہلے کہ میرا مال تقدیر مجھ سے چھین لے، کوئی پتہ ہے میں ساری زندگی میرے پاس رہے گا، تقدیر مجھ سے چھین لے، اور اس سے پہلے کہ میری موت آ جائے وارث آ جائیں، آگے بڑھ کے اپنا مال خود خرچ کر لے۔ یہ ہے زندگی کا سیکرٹ۔ یہ بابا جی ابو ذر غفاری نے بتایا تھا اس صحابی کو کہ زندگی کا راز کیا ہے، کہ آگے بڑھ کے اپنے مال کو خود خرچ کر۔
حضرت ابو ہریرہ روایت ہے، یہ بخاری مسلم کی، سرکار نے فرمایا 2 فرشتے اترتے ہیں، 2 فرشتے اترتے ہیں. ایک کہتا ہے کہ یا اللہ، یہ بندہ جو تیرے راستے میں خرچ کر رہا ہے نا، اس کو تو اور عطا کر، اس کو تو اور عطا کر. وہ دعا کرتا ہے. اور سرکار نے فرمایا کہ دوسرا فرشتہ کہتا ہے اے اللہ، یہ جو بندہ مال روک کر بیٹھا ہے، بخل کر رہا ہے، اس کے مال کو تو ضائع کر دے. سرکار نے فرمایا 2 فرشتے اترتے ہیں روزانہ. تو راہ حق میں خرچ کرنے والے کو بدل عطا کر، اور روک کر رکھنے والے بخیل کا بیڑا غرق کر دے. بخاری مسلم کی روایت ہے، حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ مائی صاحبہ سب سے طویل عمر صحابیات میں سے ہیں. یہ حضرت عائشہ صدیقہ کی بڑی بہن تھی. آپ نے ایک دن اس کو فرمایا کہ اسماء، گن گن کر اللہ کی راہ میں خرچ نہ کیا کر. یہ سن لیں، یہ باتیں ساری کام آئیں گی آپ کے زندگی میں. گن گن کر اللہ کے راستے میں خرچ نہ کیا کر، بغیر گنے دیا کر. اگر تو گن گن کر دے گی تو اللہ تعالیٰ بھی تجھے گن گن کر دے گا. اللہ بھی تجھے گن گن کر دے گا. اور اگر تو جمع کر کے بند کر لے گی، خزانہ کر لے گی، تو پھر اللہ بھی تیرا ایسا خزانہ کر لے گا، وہ بھی دینا بند کر دے گا. تو ایسا کیا کر کہ تھوڑا تھوڑا جہاں تک ممکن ہو سکے خرچ کرتی رہا کر، تاکہ ادھر سے تیرا حصہ بند نہ ہو اور ادھر چلتا رہے. اللہ اکبر، کیا خوبصورت باتیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو. بخاری مسلم کی ایک اور بات بھی ہے، فرمایا کہ اے آدم زاد، تو اللہ کے راستے پر خرچ کر، میں تیرے اوپر خرچ کروں گا. کیا مانا؟ میں تجھے اور عطا کروں گا. تو قرآن کریم میں فرماتے ہیں، اللہ اگلی آیت میں آتا ہے کہ انتم ہؤلاء تدعون لتنفقوا فی سبیل اللہ فمنکم من یبخل ومن یبخل فانما یبخل عن نفسہ. یہ تم ہو وہ لوگ جو بلائے جاتے ہو تاکہ آؤ خرچ کرو اللہ کی راہ میں. تو اللہ فرماتا تم میں وہ بھی ہیں جو بخل کرتے ہیں، تم میں وہ بھی ہیں جو بخل کرتے ہیں. اور یاد رکھو، جو بخل کرتا ہے وہ اپنے آپ سے بخل کرتا ہے. جو بخل کرتا ہے وَمَن يَبْخَلُ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَن نَفْسِهِ، جو بخل کرتا ہے وہ اپنے آپ سے بخل کرتا ہے. وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ. اللہ تو بے نیاز ہے، اللہ تو بے نیاز ہے، اور محتاج تو تم ہو. اللہ کو تو ضرورت نہیں ہے. اور فرمایا وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ. کیا خوبصورت آیت ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تم پھر جاؤ گے تو پھر وہ لے آئے گا اور لوگوں کو تمہاری جگہ، پھر وہ تمہاری طرح کے لوگ نہیں ہوں گے. یہ سننے والی بات ہے، یہ دائمی جگہ نہیں ہے ہماری کہ ہم نے یہاں رہنا ہے، ہمارا اقتدار ہے، ہمارا گھر ہے، ہمارا مکان ہے، ہماری کوٹھی ہے. تو اللہ کہتا ہے نا، اگر میں نے تمہیں بلایا اور تم نہ آئے اور تم نے اس طرح خرچ نہ کیا جس طرح میں نے تجھے دیا ہے، تو پھر یاد رکھو تمہاری جگہ میں ایک اور قوم لے آؤں گا. صحابہ کرام پریشان ہو گئے. جب پریشان ہو گئے تو سرکار سے پوچھا، یا رسول اللہ، وہ کون لوگ ہوں گے جن کو اللہ ہماری جگہ لے آئے گا؟ یہ عربوں کی بات ہو رہی ہے، اور عربوں کی کم بختی شروع ہو گئی. ویسے دن بدن آپ پڑھتے رہتے ہیں، جن چیزوں کو سرکار دو عالم نے دیش نکالا دیا تھا، بتوں کو، یہودیوں کو، ہم ان کو پھر واپس لا رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں ہم لوگ؟ اللہ اکبر. تو فرمایا یاد رکھو پھر تمہاری جگہ کوئی اللہ اور قوم لے آئے گا. حضرت سلمان فارسی بیٹھے ہوئے تھے ساتھ میں. صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ،
پھر آخر وہ کون لوگ ہوں گے جو ہماری بجائے وہ آئیں گے اور ہمارے اوپر چھا جائیں گے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لی یہ باتیں. تمام مسلمانوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے، ان لوگوں کے لیے بھی جو اپنے نبی کے بارے میں شک میں رہتے ہیں. سرکار نے حضرت سلمان فارسی کی ران پہ ہاتھ مارا. سرکار نے ہاتھ مارا سلمان فارسی کی ران پہ ہاتھ مارا اور فرمایا کہ یہ سلمان فارسی اور اس کی قوم یہ لائیں گے، یہ تمہارے اوپر چھا جائیں گے. پھر فرمایا کہ اگر دین سریا ستارے پر بھی چلا جائے گا تو فارس کے چند لوگ اس کو وہاں بھی حاصل کر لیں گے. امام سیوطی، جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ بڑے مفسر محدث گزرے ہیں اور عربی تھے، مصر کے. سیوط مصر کا علاقہ ہے نا. سیوط، سوہاج، یہ سارا اس کے علاقے کے لوگوں کو سعیدی کہتے ہیں. سعید ہیں یہ سارے لوگ، دیہاتی لوگ ہیں سارے. ان کا نظام بھی ہمارے پاکستان کی طرح ہے، نمبردار بھی ہوتا ہے سارے. لیکن میں ان سے مل چکا ہوں صاحب سے، محسوس نہیں ہوتا کہ پاکستان میں ہیں یا مصر میں ہیں. صرف کپڑوں سے پتہ چلتا ہے، یہ زبان سے پتہ چلتا ہے. آتے ہیں وہ یہ ساری اسی طرح ہی نمبرداریاں اور وہی لڑائیاں، وہی جھگڑے، وہی فساد. تو وہ سیوط کے بہت بڑے عالم گزرے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ میں یقین سے کہتا ہوں کہ یہ جو امام ابو حنیفہ تھے نا، یہ فارسی تھے. ان کے دادا افغانستان سے مائیگریٹ کر کے گئے تھے کوفہ میں، اور اس زمانے میں یہ سارا علاقہ تو مشرق میں آتا تھا نا، عراق وغیرہ سارا یہ مشرق کا علاقہ تھا، شرق مشرق کہتے تھے اس کو. تو فرمایا کہ حضرت امام حنیفہ کا دنیا پہ چھا جانا ایک زمانہ تھا کہ پوری دنیا میں، مسلمان دنیا میں امام ابو حنیفہ کی فقہ چلتی تھی، فقہ حنفی. حالانکہ باقی بھی ہیں، سچے سارے، جھوٹے کوئی نہیں ہیں. ہمارا کسی سے کوئی، آپ کسی بھی فقہ پہ عمل کر سکتے ہیں، آپ سچے ہیں، وہ بھی سچے ہیں، یہ بھی سچا ہے. لیکن وہ فرماتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں متأکد ہوں. بلکہ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری، یہ لاہور والوں کے لیے تو کشف المعجوب مل جاتی ہے، آپ کو لاہور میں مل جائے گی، اس کے اندر یہ واقعہ لکھا ہوا ہے. حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دن سرکار کی زیارت ہوئی مجھے، تو میں نے سرکار کی گود میں ایک بزرگ کو دیکھا، سفید ریش بندے کو. تو میں نے کہا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بزرگ کو بچوں کی طرح گود میں رکھا ہوا ہے. تو میں قریب ہوا تو میں نے عرض کی حضور یہ کون ہے؟ آپ کی گود میں بچوں کی طرح ہیں. سرکار میں تو نہیں جانتا. فرمایا یہ میری امت کا روشن چراغ نعمان ابن ثابت امام ابو حنیفہ ہے. یہ کشف المعجوب شریف میں لکھا ہے، داتا گنج بخش علی حجویری نے، 1000 سال پہلے کی بات ہے یہ. اور امام سیوطی فرماتے ہیں کہ میں متعاقد ہوں کہ اس مراد امام ابو حنیفہ ہے. ہم سوری یار، وہ بیماری کی وجہ سے تھوڑی تکلیف ہے، معذرت خواہ ہوں. اور یہ میں دائیں ہاتھ سے پانی پی رہا ہوں، یہ کیمرے میں بائیں ہاتھ سے نظر آئے گا. بسم اللہ. اور آپ دیکھیں نا ان کی اولاد، دیکھیں روحانیت میں بھی ان کا بڑا مقام ہے. ہندوستان کی سرزمین پہ شاہ شرف الدین قلندر پانی پتی، نام سنا ہوگا آپ نے، یہ حضرت امام ابو حنیفہ کی اولاد سے ہیں. ابھی بھی علوی ہیں، پاکستان میں بہت ہیں علوی خاندان، ٹھیک ٹھاک خاندان ہے. ہاں. پھر فرمایا کہ قطب جمال اور حضرت شیخ عبد القدوس گنگوئی رحمۃ اللہ، یہ ڈائریکٹ ان کی اولاد میں سے ہیں. یعنی روحانیت میں بھی ان کی اولاد ہے، اور فقہ علم کے اندر بھی ان کی کمال اللہ تعالیٰ نے عزت بنائی ہوئی ہے. تو سرکار نے کیا فرمایا سلمان فارسی کے ران پہ ہاتھ مار کے؟ فرمایا کہ جب تم ختم ہو جاؤ گے تو تمہارے اوپر یہ سلمان فارسی اور اس کی قوم رول کرے گی تمہارے اوپر. یہ تو میرے مصطفیٰ نے فرما دیا تھا. وقت آپ کے سامنے ہے، حالات کا آپ کے سامنے ہیں، اور حالات بن بھی رہے ہیں. تو میرے دوستو، میرے بھائیوں، میرے عزیز بچوں، بہنوں اور بیٹیوں، اللہ اگر دے اس کو چھپاؤ نہ، تھوڑا تھوڑا دیتے رہو تاکہ ادھر سے تمہارا سلسلہ بند نہ ہو. یہ حضرت اسماء بنت ابی بکر کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نسخہ بتایا تھا.
فرمایا دینا ہو تو گن گن کر. بی بی زبیدہ نے جب نہر بنوائی نا تو وہ انجینئر حساب لے کے پہنچ گیا. دریا دجلہ کے کنارے کھڑی تھی بی بی زبیدہ, ایک ایک پائی کا حساب اس نے لکھا تھا. کیا شاندار لوگ تھے وہ. تو وہ حساب کتاب لے کے بارگاہ میں پیش کیا بی بی زبیدہ کے. تو کہا کہ مائی صاحبہ یہ جتنا خرچ ہوا میں نے ایک ایک پائی لکھ دی ہے, میں نے اللہ کو حساب دینا ہے اور آپ کو بھی حساب دینا تھا. تو حضرت زبیدہ رحمۃ اللہ علیہ نے وہ سارا حساب کتاب کا پلدہ اٹھایا اور دریا دجلہ میں پھینک دیا. اس نے کہا بھابی جی یہ کیا کر دیا آپ نے؟ فرمایا کہ بس میں اللہ سے دعا کر رہی ہوں, یا اللہ میں نے دنیا میں اس کا حساب نہیں لیا, قیامت میں تو میرا حساب نہ لینا, بے حساب ہی. تو فرمایا گن گن کے نہ دیا کرو, اللہ تعالیٰ پھر تمہیں گن گن کر دے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ہمیں یہ دین کی چھوٹی چھوٹی باتیں قرآن کی روح سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و سلامتی والی زندگی عطا فرمائے. میرے لیے دعا ضرور کرنا, چونکہ کان کا مسئلہ بھی میرا باقی ہے. یہ ڈیڑھ آواز نکلتی ہے, ادھر سے بھی نکل رہی ہے ادھر سے بھی نکل رہی ہے. تکلیف بھی ہے, رات پوری درد سے سو نہیں سکا, گھومتا رہا ہوں. لیکن کبھی نہ کبھی کسی درویش کی دعا لگ جاتی ہے, پھر بیٹھے بیٹھے نیند آ جاتی ہے. تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اب بھی کوئی نہ کوئی درویش ضرور دعا کرے گا. کوئی بچی کر دے گی, اللہ میرا بھلا کر دے گا, اور میں کروں گا, اللہ آپ کا بھلا کرے گا. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.